اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین اللہم اجل ولیک الفرج والعافیہ۔ جناب معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جمعہ کا دن ہے۔ موضوع گفتگو علوم آل محمد ہے۔ کچھ آرگیومنٹس کریں اس پر۔ خیر الناس من ینفع الناس، ایک مشہور حدیث ہے، معروف۔ انسان خوشی فائدے پہ جب ہوتا ہے تو یہ حدیث کیوں نہ ہو کہ بہتر ہے وہ انسان جس سے دوسروں کو نفع پہنچے۔ اگر دیکھا جائے تو یہ زندگی، یہ دنیا میں زندگی کی مدت صرف ایک اذان اور نماز کے بیچ ہے۔ آپ دیکھیں مساجد میں نماز ادا کی جاتی ہے، اذان ہوتی ہے اور پھر نماز ہوتی ہے۔ اس کے بیچ میں کیا گیپ ہے؟ یہ زندگی ہے۔ ائمہ معصومین علیہم السلام کے نزدیک زندگی یہ ہے۔ پھر اس کے بیچ میں جو ہے زندہ دل وہ ہو جاتے ہیں جو اللہ رب العزت سے متمسک ہو، اور شیطان مومنوں کو بہکاتا ہے۔ Think like Westerns in getting your اس زندگی کا سامان، لیکن اس میں اتنا بھی انسان کو مغنا نہیں ہو جانا چاہیے۔ بہرحال گفتگو کو طول دیے ہوئے بغیر آ جاتے ہیں۔ آج سے شروع کر رہا ہوں میں کچھ ایسے علوم آل محمد اور ان پر تھوڑی بہت بس آپ ذہن میں رکھیں کہ اہل علم کی گفتگو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہوتا ہے۔ آج جمعہ کا دن ہے مگر علوم الہیہ ہے۔ 7 دن میں ائمہ معصومین کی معروف 7 دعائیں، لیکن ان کے پڑھنے کے باوجود بھی ایک تو ان علوم سے آشنا جب آدمی ہوتا ہے، اس میں کوئی کتنا بھی خود کو عالم سمجھے، اگر ان سے متمسک نہیں رہے گا، ان چیزوں کو ذہن میں نہیں بٹھائے گا، تو وہ اگر مومن ہے تو وہ ضرور ان چیزوں کو۔ پہلے دعا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دل میں مانگیں، آمین بھی دل میں کہہ دیں، ہاتھ اٹھانا ضروری نہیں، مستحب ہے، سنت ہے۔ بسم اللہ الذی لا ارجو الا فضلہ۔ ہر ایک کلمے کے پیچھے ایک وسیع ترین معنی چھپی ہوئی ہے۔ اے اللہ تیرے ہی نام سے شروع، لا ارجو الا فضلہ، یعنی کہ اگر آپ امید رکھیں گے دوسروں میں، ہیں آپ مومن، تو آپ کے ایمان کے مطابق اب یہاں پر یہ کہنا کہ بھائی آج دنیا چل ہی ایک دوسرے کو آدمی یاد کرتے ہیں، انگریزوں کی مثالیں دینا شروع کر دیں، بھائی جس کا جتنا ایمان میں گہرائی ہوگی، پہلے تو میں یہ کہہ دوں کہ یہ یا تو خدا سے عشق رکھنے والا دیکھے، یہ بھی نہیں تو یہ سلسلہ جو ہے عام آدمی نہیں دیکھے تو بہتر ہے۔ بہرحال دیکھے، کیونکہ کم از کم بھی اسے نالج تو آ جائے گی۔ بسم اللہ الذی لا ارجو الا فضلہ، یہ گہرائی میں لے جانے والی چیزیں ہیں۔ ایک ایک کلمہ اللہ کے فضل کے سوا کسی میں بھی فضل کی امید مت رکھیں۔ اب فضل کو اگر ایکسپلین کیا جائے تو ریوارڈ کہیں آپ،
یہ ایسی ڈیوٹی میں کر رہا ہوں، اس ذات کے لیے کر رہا ہوں، وہی خوش ہو تو سب ٹھیک ہے، اس نے مجھے کمی کون سی دی ہوئی ہے؟ تو فضل کی امید رکھنی چاہیے اس ذات سے. ولا اخشا الا عدلہ، ڈرنا چاہیے تو اس کے عدل سے. یہ دعا میں تو کچھ اللہ رب العزت سے بندہ کلام کرے گا، کیونکہ اس کی ایکسپلینیشن پر ویڈیو بن رہی ہے، تو میں اس سمت میں ترجمے کو لے جا رہا ہوں، لیکن ترجمہ جینین ہے. ویسے یہاں پر ترجمہ نہیں ہے، الحمدللہ عربی پہ عبور ہے، مجھے شکر ہے. ولا اخشا الا عدلو، اللہ رب العزت کے عدل سے کے علاوہ کسی اور کے عدل سے آپ خائف نہ ہو. اس کے پیچھے بھی ایک حکمت ہے. اگر آپ کو اللہ رب العزت کے عدل کا خوف ہوگا، یعنی کہ بندہ ہے تو بندہ ہمیشہ مالک کو سامنے سمجھے. آپ باپ سے ڈریں، آپ معاشرے سے ڈریں، آپ اس سے ڈریں، اس سے ڈریں. ڈرنا ہی ہے تو اللہ رب العزت کے عدل سے ڈریں. ولا اعتمد الا قولہ، ایسی بات نہیں ہے کہ کوئی مسلمان کی زبان پر اعتماد نہ کرے. یہاں یہ دقیق چیزیں ہیں، ان کے پیچھے بڑی گہرائی کے مقصد ہیں. اگر آپ تھنک کر رہے ہیں، آپ کوئی پلان مرتب کرنا چاہتے ہیں، تو آپ اگر شریعت سے رجوع یہ وہاں پر ہے لا اعتمد الا قولہ، جب آپ زندگی کے اہم موڑ پہ فیصلے لے رہے ہوں تو اس کے قول یعنی کلام الہی سے یا احادیث طیبہ سے مستفید ہوں. اس کے علاوہ کسی سے بھروسہ کسی پر بھی مت کرے. ولا امسکوا الا بحبلہ، اس کی رسی کے علاوہ کسی بھی رسی کو مت تھامے. بعض مسلمان بہرحال اس بات پہ تو سب متفق ہے کہ وہ رسی کل ایمان ہے. بالکل آپ اسے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو نمونہ بنائیں، یا پھر قرآن شریف کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ معاف کرنا یہ نمبرنگ میں ڈسینڈنگ اسینڈنگ ہونا، اس آپ توجہ دیں اس بات پر کہ جو میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. درود پڑھے محمد والے. آگے ہے کہ بک استجیر ہوں، اے میرے رب میں تیری پناہ میں آتا ہوں. یا ذا العفو والرضوان من الظلم والعدوان ومن غیر زمان وتواتر الاحزان. یہ وہ نام ہے کہ جو اگر بندہ بیٹھ کر تنہائی میں سوچے تو اس میں معرفت آ جائے. خدا کے قریب کرتا ہے، خدا کا ہر ایک نام خدا کے قریب کرتا ہے. یہ کتنے نام ہیں اس میں. یا ذا العفو ورضوان، پورا متوجہ ہونا تو شرط ہے، ظاہر ہے. اگر آپ دنوی کوئی کام کرتے ہیں تو اس میں کتنا متوجہ ہوتے ہیں، اگر یہ کرنا ہے تو کتنا متوجہ ہونا چاہیے، آپ اندازہ لگا لیں. اگر آپ کے دنیا کے کسی معتبر آدمی سے ملنے جاتے ہیں تو آپ کی کا کیا عالم ہوتا ہے. اگر رب العالمین سے متوجہ ہونا ہے تو کیا عالم ہونا چاہیے. آپ کہیں جناب وزیر اعظم، تو اگر آپ سامنے ہیں تو کتنا آپ مہذب ہوں گے، بیکاز یو ہیو دا، آپ کو احساس ہے اس کی پریزنس کا. تو اللہ رب العزت کی پریزنس کا کیا عالم ہے. آپ جب بھی جہاں بھی اس کو پکاریں وہ آپ کے پاس ہے، آپ کے ساتھ ہے. اینما تولوا فثم وجہ اللہ.
تو یہاں پر یاز العفی و رضوان من الظلم والعدوان، ہمارے ظلم پر ہمیں معاف کرنے والے، ہماری خود سے دشمنی پر ہم سے پھر بھی راضی رہنے والے، ومن غیر الزمان والتواتر الاحزان ومن انقضاء المدہ قبل التعہب والعدہ۔ اب یہ ایسی تحقیق ہے کہ اس پر ٹرانسلیٹ مجھ سے نہیں ہو پا رہی، تو میں جھوٹ کا سہارا لینے سے آگے بڑھنے کو صحیح سمجھوں گا۔ آگے کہ وَإِيَّاكَ أَسْتَرْشِدُ لِمَا فِيهِ صلاح والاصلاح، اے ہمارے رب، ہم آپ سے رشد و ہدایت چاہتے ہیں، لما فیہ صلاح والاصلاح، ان امور میں، ان دا ڈیلی لائف ورکس، ومن غیر زمان و تواتر الاحزان، یہ تو چھوڑ دی تھی، وَإِيَّاكَ أَسْتَرْشِدُ لِمَا فِيهِ صلاح والاصلاح، ان امور کی طرف آپ کے رشد و ہدایت کے طالب ہیں کہ فیہ صلاح والاصلاح، جس میں میرے اپنے نفس کی بھی صلاح ہو جائے اور معاشرتی بھی اصلاح ہو جائے۔ وَبِكَ أَسْتَعِينُ، تمہاری حمایت چاہیے، وی وانٹ یور ہیلپ، فیما یفترن بہ النجاح والانجاح، جہاں ہماری نجات، چھٹکارا اور کامیابی ہو۔ وَإِيَّاكَ أَرْغَبُ فِي اللِّبَاسِ الْعَافِيَةِ وَتَمَامِهَا، اور ہم آپ کی طرف رغبت کرتے ہیں، فی لباس العافیت، عافیت کا لباس ہمیں اڑا دیں۔ اب عافیت کیا چیز ہے، اس کو بھی ایکسپلین اہل علم لوگوں کو تو پتہ ہوگا، لیکن عافیت کا کامل 8 صفتیں ہیں، اس پر ایک ویڈیو بناؤں گا میں۔ وہ تمام نہ صرف عافیت عطا کر یا رب، بلکہ اس کو تمام کر، وہ شمول سلامت، اس میں سلامتی، یعنی دین کی سلامتی، دنیا کی سلامتی۔ آپ یہ سمجھیں کہ آپ دعا ہی مانگ رہے ہیں، آنکھیں بند کر کے، اگر سنیں تو بہتر ہوگا، دیکھیں تب بھی آپ کی مرضی، لیکن آپ کا حضور قلب خدا کی، کیونکہ ہم اس کو بلا رہے ہیں، تو پلیز اٹینشن ڈائیورٹ مت کرنا۔ وَإِيَّاكَ أَرْغَبُ فِي لِبَاسِ الْعَافِيَةِ وَتَمَامِهَا وَشُمُولِ السَّلَامَةِ وَدَوَامِهَا، یہ کہ عافیت کو تمام رکھ یا رب، سلامتی اس میں شامل رکھ، اور ان دونوں چیزوں کو دوام بخش دے۔ اب آپ اندازہ لگائیں، اگر آپ معرفت الہی، اللہ رب العزت کو سامنے سمجھ کے آپ اپنی زندگی بسر کرتے ہیں، اور یہ دعائیں آپ مانگتے ہیں دل سے، تو آپ بتائیں پھر آپ کو تو شیطان بھی گمراہ نہیں کر سکتا۔ وَأَعُوذُ بِكَ يَا رَبِّ مِنْ ہَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَعْتَرِضُ بِسُلْطَانِكَ مِنْ جَوْرِ السَّلَاطِينِ۔ اب یہ ہمزات الشیاطین ہے، یہ علماء کہتے ہیں کہ 10 مرتبہ شام کو آپ کہا کریں، رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون، یا اللہ ہمیں ہمزات شیاطین سے بچا، وسوسوں سے، اور اس چیز سے بھی کہ وہ ہمیں گھیر لیں۔ یہ اترتے ہیں شام کو، اس پر مائی ریسرچ۔ وَأَحْتَرِزُ بِسُلْطَانِكَ مِنْ جَوْرِ السَّلَاطِينِ، سلاطین مینس بادشاہ۔ اب یہ معرفت والے بندے نے دعا مانگی ہے، اب کون سا بادشاہ یا صاحب اقتدار یا کون سا وہ جو صاحب طاقت ہے، جب بندہ کہتا ہے کہ بار الہ میں تیری طاقت، یہ سلطان کا یعنی تیری طاقت، کیونکہ عربی میں اس کا میننگ یہ ہے۔
اور ترد سلطان کا بارلا تیری دائمی بادشاہت اور قوت کے پناہ میں آتا ہوں صاحبان اقتدار کے ظلم و جور و بربریت سے۔ فتقبل ما کان من صلاتی و سومی، بس قبول فرما مجھ سے میرے روزے میری نمازیں، وجعل غدی وما بعدہ افضل من ساعتی و یومی، یہ بڑی عجیب منزلت ہے۔ یہ کوئی بھی دیکھنے والا مومن ہو مسلمان ہو، میں تفرقے کی بات یہاں پہ نہیں کر رہا، اب ایسے آدمی جس سے خدا اپنا کام لے رہا ہو، جس نے ڈیڈیکیٹ کی ہوئی ہو لائف اپنی خدا کو، تو وہ ایسی چیزوں میں انٹرسٹ لے گا۔ اللہ آرام کرے، آپ بھی دعا فرمائیں کہ ایسی چیزوں میں انٹرسٹ سے مجھے خدا غافل رکھے۔ اب یہ سمندر کی سیر نہیں ہے، اس میں اندر گوتے لگا کے موتیوں کے حصول کی تگ و دو ہے، محنت ہے۔ اس نہ صرف میری عبادات قبول کر پروردگار، وجل غدی وما بعدہ، میرا کل اور اس کے بعد جو بھی یعنی وقت میرا فیوچر آئے، اس کو بنا افضل من ساعتی و یومی، اس ساعت سے۔ اب یہ ساعت کون سی ہے کہ جب بندہ رب العزت کے بارگاہ میں ہے، وہ سے مناجات کر رہا ہے، وہ اس سیٹ اپ پر ہے کہ جس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر بیٹھا ہوا تھا اور وہ مناجات کر رہا تھا۔ اب یہ بات نہیں ہے کہ بندہ خود کو موسیٰ کہے، لیکن شرف دیکھے اپنے ایمان اور منزل کا اور اپنے دل کا، اور اللہ کا احسان مانے کہ اس نے کس بات میں، یہ دعا عام دعا نہیں ہے، یہ مناجات ہے، اور یہ اتوار کے دن کے لیے مخصوص ہے، لیکن کوئی بھی دن ہو اگر آدمی مانگے تو دعائیں یہ ہیں نا بھائی، ان کی طرف متوجہ ہونے کا ٹائم ملتا کب ہے؟ ہاں اگر کوئی یہاں سنے مجھے تو انشاءاللہ پھر وہ لگ جائے گا ٹھکانے، نیگیٹو مت سمجھے، میں مذاق کر رہا تھا۔ وجعل غدی وما بعدہ افضل من ساعتی و یومی، اور یہ کہ اس پر ترجمہ اور تفسیر ہو گئی ہے۔ وَأَعِزَّنِي فِي عَشِيرَتِي وَقَوْمِي، اے اللہ مجھے عزت دے اپنے قوم قبیلے میں، وَاحْفَظْنِی میری حفاظت فرما، فی یقظتی و نومی۔ ابھی یقظتی کی میں یہاں کیا سارائی سے کام لیتے ہوئے اس کی میننگ کو جاگنا کہتا ہوں، کیونکہ آگے نیند ہے، یعنی میں ہر حال میں جاگوں، سوؤں، اٹھوں، بیٹھوں، میری حفاظت فرما۔ فَأَنْتَ اللَّهُ خَيْرُ حَافِظًا، اے اللہ رب العزت سب سے بہترین حافظ، حفاظت کرنے والا تو ہے۔ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اللہم انی ابرأ الیک فی یومی ھذا، حق تعالیٰ میں اظہار برات کرتا ہوں۔ اب یہ وہ چیز آ گئی کہ جو فروع الدین فقہ جعفریہ کے میں تبرع جس کو کہا جاتا ہے، اور یہاں پر کسی پر لعنت نہیں ہے۔ آپ ترجمہ دیکھیں، اللہم انی ابرأ الیک، بارہلا میں بور ہو گیا ہوں، ترجمہ آپ یہ بھی کر سکتے ہیں، اظہار برات کرتا ہوں، یعنی اگنور کرتا ہوں کس چیز کو؟ اللہم انی ابرأ الیک فی یومی ھذا وما بعدہ من العہود من الشرک والالحاد واخلص لک دعائی۔ اب کچھ ایسے الفاظ ہیں کہ جن کی معنی میننگ جو ہے
ہو سکتا ہے آپ جانتے ہو الہاد کی، لیکن ابھی میں نے اس پر ریسرچ نہیں کی۔ من الشرک والالحاد، شرک، اب شرک آ گیا، شرک کو تو چھوڑنا ہی نہیں ہے، کنٹروورشل چیز ہے، لیکن شرک کی بہت قسمیں ہیں، میں نے بہت سے بزرگ سنے ہیں۔ بہرحال شرک کی کچھ ایسی قسمیں بھی ہیں کہ جو ہونے اور نہ ہونے میں امت میں تفرقے پڑ گئے ہیں۔ تو شرک کی وہ قسم جس پر سب متفق ہیں وہ یہ ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، افرائیت، یار چپ کر بمنڈ، افرائیت الذی اتخذت الہہ ہواہ افانت تکون علیہ وکیلا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تو نے اس بندے کے حال پر غور کیا کہ جس نے خواہشات نفسانی کو خدا بنا لیا؟ اب کیا تم اس کے ذمہ دار ہوگے؟ ڈاکٹر اسرار احمد مرحوم، اللہ اس کو جنت میں جگہ دے، کیونکہ وہ اچھا آدمی تھا، اس کو میں سنتا بھی تھا، اچھا فلاسفر تھا۔ ایسی بات نہیں کہ کوئی فقہ جعفریہ سے نہ ہو تو میں اس کو نہ سنوں۔ مسلمان اور وحدت کا نظریہ رکھنے والا آدمی کبھی ایسی چیزوں میں مبتلا اگر ہو جائے گا تو پھر وہ تو خدا ان کے اس کلام کی یعنی کہ نفی کر رہا ہے کہ لا تفرق لا وَتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ وَلَا تَتَفَرِّقُوا، فرقوں میں نہ پڑو، خدا کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو۔ بہرحال یہ نفس پرستی ہے۔ خدا کہے نماز پڑھو، نماز کے ٹائم پر کام کو فوقیت دینا، اللہ کے ذکر کے ٹائم پر اللہ کہے زکوٰۃ دو، بندہ کہے میں نہیں دوں گا، یہ اپنے کسی کو غصہ آئے یا کسی کو کیا بھی آئے، یہ حق کا پیغام ہے، لیکن یہ وہ چیزیں ہیں کہ شرک ہے، اور شرک کے بارے میں بڑی صراحت پائی گئی ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ شیئا ویغفر دون ذلک لمن یشاء، اللہ رب العزت معاف ہی نہیں کرتا شرک، اس کے علاوہ جسے جو چاہے گناہ معاف فرما دے۔ بالکل صدق اللہ المولانا العظیم، صحیح بات ہے۔ تو یہاں پر پناہ اور اظہار برات ہے مانگی گئی ہے کہ شرک سے یا اللہ ہمیں بری فرما، اور ہم خود بھی برات کا اظہار کرتے ہیں، الہاد سے بھی۔ اخلص لک دعائی ترضل جوبتی، اور صرف تم کو سامنے سمجھ کر اخلاص سے دعا مانگ رہے ہیں، تعرض للجوبتی، اجابت